بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں اجارے کا بیان۔ پہلا درس گزرا اجارے کے متعلق، اس کی مشروعیت، خلاف قیاس علی وجہ الاستحسان، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے اور اجماع سے سب بیان ہو گیا نا جی۔ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِيَاسَ مَتْرُوک، اتنی تفصیل سے پتہ چلا، ظاہر ہوا کیا؟ قیاس متروک ہے۔ بتائے نسخہ تو یہاں ہوگا نہیں ہے، کھول لے تو دیکھو، نکالو، کتاب کی برکت حاصل کرو۔ 5ویں جلد ہے، کم سی ہے؟ 5ویں جلد اس وہ 10 جلدوں والی ہے جی یہ والی۔ ہاں معاش کرو۔ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا شَرَعَ الْعُقُودَ لِحَوَائِجِ الْعِبَادِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عقود کو لوگوں کی ضروریات کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی عقود ہیں، عقد بیع ہے، اجارہ ہے، اعارہ ہے، اس سب کو لوگوں کی ضروریات کے لیے مشروع قرار دیا، اور اجارے کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے۔ وحاجتہم الی الاجارۃ ماسۃ، حاجت بھی لوگوں کو پہنچتی ہے اجارے کی۔ لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس ملکیت والا گھر نہیں ہوتا جس میں رہے، ملکیت والی زمین نہیں ہوتی جس کو بوئے، جس میں بوئے، ملکیت والا جانور نہیں ہوتا جس پہ سواری کرے۔ ہر ایک کے پاس کہاں سے؟ اسی کی تفصیلی بات ہوئی تھی کل۔ وقد لا يمكنه تملكها بالشراء، اور ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کے تملک بالشراء کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی، ابھی مالک نہیں ہے، ابھی ضرورت پڑی، خرید لے پیسہ دے کر کے، کہاں سے خریدے گا؟ اتنا پیسہ ہے آدمی سمن ایسے نہیں ہے، جتنے سمن کا وہ ملے گا وہ سمن ہے ہی نہیں میرے پاس، تو خریدیں گے کیسے ہم؟ ابھی جو ہے نا، وہ جانا ہے کہیں پر، جاؤ گاڑی خرید کے لاؤ، پھر چلیں گے، تو فوراً گاڑی خرید کے لائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے، کیسے ہوگا؟ ولا بالہبۃ والاعارۃ، اور ہبہ کی بھی صورت نہیں ہوتی، اعارہ کی بھی صورت نہیں ہوتی، کوئی ہم کو فری میں دے دے، کوئی ہبہ ہی کر دے، قیمتی چیزیں یا جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ کوئی ہبہ ہی کر دیا کرے۔ روٹی چاول لوگ دے دیں گے، چائے پلا دیں گے، سموسہ دے دیں گے، اب گاڑی اور گھر کہاں سے دے دیں گے؟ وہ تو پیروں کی قسمت ہے نا، پیروں کی قسمت ہے، پیر حضرات کو گھر مل جاتے ہیں، گاڑی مل جاتی ہے، اس لیے پیر بننے کی کوشش کرو آپ لوگ۔ ایک کورس، ایک پیر والا کورس لانچ کرتے ہیں، ہاں، جس میں پیر بننا ہے۔ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ نہیں اتنی جلدی نہیں، چلیے کہتے ہیں کہ ہاں کتنے سال کا؟ 40 سال 40 سال کا، یہ تو اصلی پیر بنا دیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو چلیے اور بات کرتے ہیں، پیر کے بارے میں بات کریں گے، پھر آگے کیا ہے؟ لِأَنَّ نَفْسَ كُلِّ وَاحِدٍ لَا تَسْمَحُ بِذَلِكَ، اس لیے کہ ہر ایک کا دل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جناب آپ کو ہبہ کر ہی دے یا عاریت میں دے ہی دے، ہیں ہر ایک کا دل اس کے لیے راضی نہیں ہوگا کہ دے ہی دے۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِجَارَةِ، تو اسی وجہ سے بندہ اجارے کا محتاج ہوتا ہے۔ فَجُوِّزَتْ
اس کو جائز بخلاف القیاس، بخلاف القیاس اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لحاجت الناس، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے، جیسے سلم اور اس جیسی بے یہ معدوم کی بے ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس کو اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اتنی بات تو آسان ہے۔ تحقیق ہو، اس کی تحقیق کیا ہے کہ ان شرع شرع لکل حاجت عقدا یختص بها، اس شرع شریف نے ہر ضرورت کے لیے ایک نہ ایک عقد جائز قرار دیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، کہ جو عقد اسی ضرورت کے ساتھ خاص ہے، جو عقد اسی ضرورت میں، ہاں جیسے لوگوں کو اولاد حاصل کرنا ہے یا شہوت پوری کرنی ہے نا، بندوں کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ شہوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے نکاح خاص اسی کے لیے ہے نا۔ اور بہت سارے عقد بے، اعارہ، ہبہ، بہت سارے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ فشرع لتملیک العین بعوض عقدا وهو البیع، تو تملیک عین بعوض کے لیے شرع نے ایک ایسا عقد مشروع قرار دیا، ہاں ایک عقد مشروع قرار دیا جو کہ بے ہے، تملیک عین بالعوض، تملیک عین کی معاوضے سے کسی عین کا مالک بنانا، وشرع لتملیکها بغیر عوض عقدا وهو الهبہ، اور تملیک عین بغیر عوض کے لیے ایک عقد مشروع قرار دیا جس کو ہبہ کہتے ہیں، فری میں دینا، اور تملیک منفعت کے لیے بغیر عوض، تملیک منفعت کے لیے ایک عقد مشروع قرار دیا جس کو اعارہ کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں ادھار دینا، ہاں ادھار دے دو، کوئی چیز ادھار دے دیا تو وہ استعمال عاریت پہ، منفعت وہ بلا عوض دے رہا ہے۔ فلو لم یشرع الاجارۃ، یشرع الاجارۃ مع، فلو لم یشرع الاجارۃ مع امتصاص الحاجۃ الیہا لم یجد العبد لدفع هذه الحاجۃ سبیلا۔ نہیں معروف ہی پڑھیے، شرع کی طرف منسوب ہے نا پہلے، وشرع لتملیک ہے، شرع فلو لم یشرع الاجارۃ، اگر شرع جیسے کہ الگ الگ مقاصد کے لیے الگ الگ عقد مشروع قرار دیے، تو اگر شرع اجارے کو مشروع نہ قرار دے، اس کو جائز نہ قرار دے، امتصاص حاجت کے باوجود، حاجت ہاں ہونے، ضرورت ہونے کے باوجود، تو پھر بندے اس حاجت کی روائی کے لیے، اس حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے تو بڑے حرج میں پڑ جائیں گے، اور یہ شرع کے موضوع کے برخلاف ہے۔ جی یہ بات بھی ہو گئی۔ چلیے مشروعیت کا ذکر ہو گیا۔ فصل فی رکن الاجارت و معناها، اجارہ کے رکن اور اجارے کے معنی کا بیان۔ رکن اجارہ اور معناها، اما رکنها فالایجاب والقبول، یہ تو صاف ہے نا، وذالک بلفظ دال علیہا، اور یہ ایجاب و قبول ہوگا کیسے؟ ایسے لفظ ہے جو کہ اجارے پر، اور وہ لفظ اجارہ، استیجار، اقتراء، اقراء سب ہے، ہیں؟ اجارہ اجارے پہ دینا، استیجار اجارے پہ لینا، کرائے پہ لینا، اقتراء اقراء کرائے پہ دینا، تو جب یہ پا لیا گیا تو رکن مکمل ہو گیا۔ اب ایجاب و قبول کے صیغے کے بارے میں بات ہوگی، ہیں؟ تو کرایہ عربی لفظ ہے، ہاں ہاں کرایہ عربی لفظ ہے، ہاں کرایہ، کرایہ لفظ جو ہے نا وہ اس کی اصل عربی ہے، کرایہ لفظ تو اردو میں بولتے ہیں، اقرا اور کرا اور اقترا، یہ ہے پورا مصباح اللغات میں سے۔ تو اب جو ہے ایجاب و قبول کے صیغے کی بات جو ہے نا، اس میں گفتگو جو ہے وہ وہی ہے جو کہ بے میں ہے، کہ دونوں کا ماضی ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ وصفتہما فی الاجارتی
کل کلام فیہما فی البیع، ویسے یہ جیسے کہ بیع کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ بیع میں بھی ایجاب قبول رکن ہے، اجارے میں بھی ایجاب قبول رکن ہے۔ اس میں کہنا ہوگا میں نے بیچا، میں نے خریدا، اس میں کہا میں نے اجارے پہ دیا، میں نے قبول کیا، اتنے میں وقت ذکرنا، ہم نے یہ ذکر کر دیا کہاں، چلیے یہ بھی ہو گیا، بلکہ آپ نے فتویٰ بھی لکھ لیا اس پہ نا۔ اجارے کا معنی فل اجارہ تو بیع المنفعت لغتاً، لغوی طور پر منفعت بیچنا، اسی لیے اہل مدینہ اس کو بیع ہی بولتے ہیں، اہل مدینہ اس کو، اور اس سے بیع منفعت مراد تھے، بیع عین نہیں بلکہ یہ ان کے زمانے کی بات ہوگی، ہمارے زمانے میں نہیں پتا کہ کیا بولتے ہیں اہل مدینہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بدل کو اس عقد میں اجرت کہتے ہیں، اجارے میں بدلے اجارہ کو اجرت بولتے ہیں، بیع منفعت ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اجرت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے بدل کو اجر کہا ہے، کہ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ٹھیک ہے۔ الاجرت بدل المنفعت لغتاً، اجرت کا لغوی معنی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، نظر آ رہی ہے اسکرین؟ نہیں فائدہ ہی ہوگا۔ جی دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا سُمِّيَ الْمَهْرُ فِي بَابِ النِّكَاحِ أَجْرًا، اسی وجہ سے نکاح کے باب میں مہر کو بھی اجر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کیونکہ اس میں بیع عین نہیں ہے، جس عورت سے نکاح کیا اس نے اپنے جسم کو آپ کو بیچ نہیں دیا، ہاں بدعا کی ملکیت ہے نا، استمتاع، تو اسے بھی قرآن پاک نے وآتوہن اجورہن کہا، اے مہورہن، لأن المہر بدل منفعت البضع، بضع کی منفعت کا بدل ہے۔ کہتے ہیں وسواء اضیف الى الدور والمنازل والبیوت والحوانیت والحمامات والفساتیت وعبید الخدمہ والدواب والثياب والحلی والامانی والظروف، تو یہ جو اجرت اور اجارہ استیجار یہ ہے اجارہ ہی، عام ازی کی اس کی یہ برابر ہے، کسی چیز کی طرف بھی اس کی اضافت ہو، وہ عین ہو مگر تملیک منفعت ہی ہوتی ہے، چاہے عین کی طرف ہو یا صنع کی طرف ہو، دیکھیے کس کس چیز کی طرف، تو برابر ہے کہ اس کی اضافت ہو، دور سے مراد دار کی جمع ہے نا، اور منازل اور بیوت اور حوانیت، تو یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں مساکن کے لیے، ایک کمرے کو بیت بول دیتے ہیں، اور کمرے میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے لیٹرین باتھ روم تو منازل بول دیا، منزل، اور احاطہ بیک یارڈ وغیرہ سب ہو تو دار بول دیتے ہیں، بیت تو ایک کمرے کو، حوانیت دکان کو بول دیتے ہیں، حمامات ہے نا، یہ غسل خانے وغیرہ کو، فساتیت یہ تو فسطاط جو ہے ٹینٹ خیمے کو، خدمت کے غلام، جانوروں کی طرف نسبت ہو اجارے کی، کپڑوں کی طرف، زیورات کی طرف، برتن، ظروف اس جیسے، یا صنع یعنی چیزوں کی طرف نسبت ہو تو وہ بھی اجارہ ہے، اور کاریگروں کی طرف وہ بھی اجارہ ہے۔ اس کی من بیانیہ، کاریگر میں کون کون، قصار، خیاط، سباغ، سائق، نجار، بنا، جی
قصار تو دھوبی ہو گیا، خیاط درزی ہو گیا، سباغ رنگریز ہو گیا، اور سائق جو ہے نا وہ ہے جو نیاریا جو ڈھلتا ہے، سونار. ہاں پھول بوٹے جو بناتا ہے. ہاں وہ ہوگا کچھ اور. نجار بڑھئی ہوتا ہے، بننا معمار ہوتا ہے، اور اس جیسے اور بھی پھول بوٹے بنانے والے، کھانا پکانے والے، خباز، طباخ، نان بھائی خباز ہو گیا ہے. اسی طرح سے اور لوگ، جزا قصائی ہو گیا. اجیر کہتے ہیں قد یکون خاصا والاجیر قد یکون خاصا. یہ سب جو ہے نا اجیر ہی اجیر ہیں. کہتے ہیں اجیر کبھی کبھی خاص ہوتا ہے، وهو الذي يعمل لواحد، جو کسی ایک بندے کا کام کرتا ہے، اجیر خاص. وهو المسمى باجیر الواحد، اجیر واحد ہے کہ واحد ہے. وقد یکون مشترک، کبھی کبھی خاص نہیں بلکہ مشترک. وهو الذي، یہ وہ ہے جو کہ عامۃ الناس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو اجیر مشترک کہتے ہیں. دو قسمیں ہو گئی، یہ بھی آپ لگا چکے، سب سمجھ میں آ رہا ہے نا بہت آسانی سے. ہاں بعض مشائخ نے ذکر کیا ہے اجارے کی دو قسمیں، اجارہ المنافع، اجارہ اعمال، اور ہر ایک کی دو قسمیں کی ہیں. نوعین کی تفصیل کی ہے بما ذکرنا، اجارہ علی المنافع، اجارہ علی الاعمال. تو ان دو نوعوں میں سے ایک میں معقود علیہ کو منفعت قرار دیا، دوسرے میں عمل. اجارہ علی المنافع، جیسے گاڑی لے لی آپ نے، آپ جو ہے نا جانا چاہتے ہیں، تو اس کا منفعت حاصل کر، گھر لے لیا تو گھر، یہ اجارہ علی المنافع کی قبیل سے، کہ گھر کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. اور اجارہ علی الاعمال، وہ مزدور رکھتے ہیں، کاریگر بڑھئی رکھ لیا، مزدور رکھ لیا، گھر بناؤ، تو ابھی کام منافع، عمل پر اجارہ. کہتے ہیں وفی الآخر العمل وہی فی الحقیقت نوع واحد، حقیقتاً یہ دونوں ایک ہی ہے. غور کیا جائے نا تو دونوں منفعت ہی ہے، کہ جو کاریگر کام کر رہا ہے نا وہ بھی نفع ہی تو دے رہا اپنا. جی اور کیا ہے؟ الا ان المنفعت تختلف باختلاف محل المنفعت، منفعت جو ہے محل منفعت کے اختلاف سے مختلف ہوتی جائے گی. فیختلف استیفاؤها باستیفاء منافع المنازل بالسکنہ، تو جیسی جیسی منفعت کا محل جیسا ہوگا، منفعت بھی بدلتی جائے گی. کسی کی منفعت مانیں گے کہ ہاں یہ اس طرح سے وہ منفعت پوری ہوئی، استعفا ہوا، اور کسی وجہ سے کہیں گے نہیں استعفا ہوا ہی نہیں. جی تو اسی لیے استعفاء منفعت جو ہے، استعفاء منافع منازل نہیں، استعفا بھی مختلف ہوگا. لہذا اب دیکھ لیجئے، منافع منازل کا استعفا سکنا سے ہوگا. گھر آپ نے کرائے پہ لیا تو رہیں گے تب استعفا ہوا. استعفا کا معنی پورا وصول کرنا، تو منفعت آپ نے کیسے وصول کی؟ رہنے لگ گئے تو. والاراضی بالزراعتی، اور زمین اگر کرائے پہ لیا ہے تو فصل اگانے، بونے، کھیت جوتنے، کھیتی کرنے. رہنے سے تھوڑی آپ رہتے نہیں رہتے کوئی بات نہیں، کھیتی تو چل رہی ہے نا. کھیتی کرنے سے استعفاء منافع ہوتا اراضی کا. اور کپڑوں اور زیورات اور خدمت کے غلام، ان کے استعفاء منافع کا کیا طریقہ؟ خدمت سے. بس یا بالحلل تو بالالتباس کہنا چاہیے تھا، باللبس ہے نا. خدمت کیا؟ کپڑا تو میری خدمت آج تک نہیں کیا، میں ہی پہنتا ہوں، نہ سر میں تیل لگایا، نہ مالش کی، ہے نا. تو کچھ چھوٹ گیا مجھے لگتا ہے، نہیں چھوٹا ہے.
گھروں کی منفعت سکنا سے ہے، زمین کی منفعت کھیتی کی، زمین کی منفعت کھیتی سے ہے، اور کپڑے کی منفعت ہاں ڈھکنے سے ہے، بدن ڈھکنا یا نفع اور اسی طرح سے حلل یا حلا، اس کی منفعت جو ہے وہ آراستہ ہونے سے، پہننے سے، دونوں کی ایک ہی۔ اور خدمت کے غلاموں کی منفعت جو ہے نا خدمت سے، اور دواب کی منفعت رکوب سے، سوار ہوں گے تب تو۔ والحمل، یہ رکوب و حمل دونوں مان لیجیے، ہاں کبھی کبھی آپ خود سوار ہو کے جاتے، کبھی کبھی سامان ڈھلاتے۔ اور اوانی و ظروف کی منفعت جو ہے نا استعمال سے ہے، اور صنع کی منفعت جو ہے نا عمل سے ہے، صنع کی منفعت جو ہے وہ کچھ کرے گا تب جو آپ کو منفعت ملے گی، اور وہ کیسا عمل، خیاطت ہو، قصارت ہو، وہ سلے یا دھلے یا اس جیسے۔ وقت یقام فیہ تسلیم النفس، کبھی کبھی اس میں تسلیم نفس جو ہے مقام استعفا کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تسلیم نفس جو ہے کس کے قائم مقام ہو گیا؟ جیسے وہی کسی کو نگرانی کے لیے رکھا تو وہ آ جائے اور بیٹھ جائے، شام میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کہ کیوں؟ کیا خالی بیٹھے تو تھے، خالی بیٹھے تو تھے، تو سرکار آپ نے بیٹھنے ہی کے لیے بلایا تھا، پٹائی کرنے کے لیے تو بلایا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی تسلیم نفس جو ہے وہ استعفا منفعت کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے وہ تراوی کے لیے اجارہ پہ رکھنے کا جو ہم نے بتایا تھا، کما فی اجیر الواحد، جیسا کہ اجیر خاص میں ہوتا ہے، حتی لو سلم نفسه فی المدت ولم يعمل يستحق الاجر، یہاں تک کہ اگر وہ جتنی مدت کی بات ہوئی ہے اس مدت کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے، کچھ بھی کام نہ کرے، پھر بھی اجر کا مستحق ہوگا۔ وَإِذَا عُرِفَ، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اجارہ بیع منفعت کا نام ہے، تو چلیے ہم کچھ مسائل اس پر تخریج کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ لا تجوز اجارت الشجر والکلام، والکلام نہیں ہونا چاہیے، والکلا ہی ہونا چاہیے، ہے کیا؟ دوسرا نسخہ نہیں ہے، نہیں ملا؟ والقرآن ہے، ہاں لا تجوز اجارت الشجر والقرآن للثمر، والقرآن والقرر کاف را میم، قرآن کافرانی، کاف را میم، والکرم ہے یہ درخت، وہ انگور کے درخت کو بولتے ہیں۔ تو درخت اور پودوں کا جو ہے اجارہ ثمر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ثمر جو ہے نا منفعت نہیں، عین ہے، خریدنا پڑے گا آپ کو۔ اجارہ منفعت کے لیے ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ لِأَنَّ الثَّمَرَ عَيْنٌ وَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَيْعُ الْعَيْنِ، وجہ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الشَّاةِ لِلَبْنِهَا أَوْ سَمْنِهَا أَوْ صُوفِهَا أَوْ وَلَدِهَا، بکری کو اجارے پہ دینا اس کے دودھ کے لیے، گھی کے لیے، اون کے لیے، بچے کے لیے، یہ بھی نہیں، یہ سب عین ہے۔ بکری کو اجارے پہ دے دیا کہ دودھ پیتے رہو، یہ نہیں۔ بکری کو اجارے پہ دیں گے، بکری کو تو کچھ سامان لادنے کے لیے، کچھ اس طرح سے کام۔ لِأَنَّ هَذِهِ أَعْيَانٌ، اس لیے کہ دودھ، گھی وغیرہ یہ کیا ہیں؟ فلا تستحق یا فلا تستحق بعقد الإجارة، تو اعیان کا استحقاق ثابت نہیں ہوگا عقد اجارہ سے۔ وَكَذَا اجارۃ الشاة لترضع جدیا او صبیا لما قلنا، بکری آپ نے کرائے پہ لے لی تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوا جو ہیں ان کو دودھ پلائے۔ صبین کہہ دیا تمہارا بچہ جو انسانی بچہ ہے، جدین جو ہے وہ جانور بکری کا بچہ، یہ کتے کا پلا۔
اس کو دودھ پلانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بکری کرائے پہ لے لی. تو یہ نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی استعمال آپ کیا لے رہے ہیں؟ عین لے رہے ہیں. وجہ وہی جو ہم نے ولا تجوز اجارۃ ماء فی نہر، ہے نا، شرب والا معاملہ تھا نا. تو اس میں بھی کہتے ہیں اجارہ، پانی کا اجارہ جائز نہیں ہے کسی نہر میں یا کنویں میں یا کسی قنات، جو ہے نا وہ جو نالا ہوتا ہے، او عین یا چشمہ، نہر، بئر، قنات، عین، لأن الماء عین، اس لیے کہ پانی کیا ہے؟ تو اگر فإن استأجر القناة والعین والبئر مع الماء لم يجز، اگر اس نے کرائے پہ لے لیا قنات، عین، بئر کو پانی کے ساتھ ساتھ، تو پانی تو عین ہے، بے ہونا چاہیے، اجارہ نہیں. نالے کو، چشمے کو، کنویں کو پانی کے ساتھ، تو یہ بھی جائز. لأن المقصود من الماء، اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ اور وہ عین ہے. اسی طرح سے ولا یجوز استیجار الاجام. آجام کیا چیز ہے؟ کوئی حوض ہوگا؟ تلاش کرو جلدی سے. مچھلی پالنے والا حوض ہوگا. ملا؟ آپ لوگ کا نیٹ ورک بہت سست ہے، فٹافٹ تلاش کرنا چاہیے. چلیے، تو آجام کا کے اجارے پہ لینا بھی جائز نہیں ہے. جس میں پانی ہو، کس لیے اجارے پہ لینا؟ مچھلی کے لیے وغیرہ وغیرہ، قصب یا صید سے. ویسے یہ جھنگاڑ ہوتا ہے نا، جھنگاڑ، جھاڑیاں، جھاڑیاں، تو مچھلی کے لیے یا مچھلی کے علاوہ یہ نرکل، لکڑیاں، نرکل جو ہوتے ہیں اس کے جھاڑ، پودے، پودے نہیں، پتیاں موٹی موٹی، ٹہنیاں، ہے نا. اور شکار کرنے کے لیے کہ وہیں ہم بیٹھیں گے اور جیسے گزرے گا ہرن، فوراً جو ہے دھاوا بول دیں گے. یا آجام کا معنی قلعہ اور محل دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آجار میں یہاں میم ہے. جی، آجام کا معنی محل اور قلعہ دیا ہے. ہاں جنگلات ہے. ہاں، چلیے، قلعہ محل بھی لے لو اور جنگلات بھی لے لو، اور کچھ اور لینا تو وہ بھی لے لو، ہے نا. تو یہ سب محلات، مقامات جو ہے نا، ان کو اجارے پہ لینا مچھلی مارنے کے لیے، مچھلی پھنسانے کے لیے، ہیں، یا لکڑی کاٹنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے. لأن، یہ بھی جائز نہیں، لأن کل ذالک عین، اس لیے کہ ہر ایک یہ کیا ہے؟ وہی اس قسم کے کہ جھاڑیاں آپ نے کس لیے لی ہیں؟ کہ انہیں جھاڑیوں میں سے نرکل وغیرہ ہم کاٹیں گے، ٹہنیاں ہم کاٹیں گے، ہے نا. ہاں کچھ ایسے، ہاں، مگر لے گا مچھلی نا، وہ ایسے جھاڑیے والا ایریا ہے، تھوہڑ ٹائپ کا جس کو کہتے ہیں، تھوہڑ ہیں، جو دیہاتوں میں ہوتا ہے، کنارے کنارے جو ہے جھاڑ لگا دیا اور اس میں ایک گڈھا کھودا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے. آپ جائیے ساؤتھ میں بہت سارے علاقے میں ملیں گے، بنگال چلے جائیے مچھلی والے علاقے میں، اڑیسہ چلے جائیے، تو وہاں
وہاں وہ اس قسم کے جھاڑ بھی ہوتے ہیں اور پانی بھی اس میں ہے اور طرح کے شکار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ لینا ہے اسی کو. مچھلی کا ایک حوض ہے، تالاب ہے، اس کو کرائے پہ لیا تاکہ مچھلی شکار کرے. تو یہ عین ہو گیا نا. وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا مَعَ الْمَاءِ فَهُوَ أَفْسَدُ وَأَخْبَثُ. اگر پانی کے ساتھ ساتھ اجارے پہ لے لیا ہے تو یہ تو اور برا ہے، یہ خبیث تر ہے. لأن استیجارها بدون الماء فاسد، اس لیے کہ بغیر پانی کے استیجار فاسد ہے، تو یہ افسد ہے. فکان مع الماء افسد. ولا تجوز اجارۃ المراعی لأن الکلا عین. چراگاہوں کا کو اجارے پہ دینا لینا یہ بھی اس لیے کہ گھاس پھوس یہ عین ہے. اتنا ایریا کرائے پہ لے لیا ہم نے تاکہ ہم اپنے جانور کو چرائیں گے، یہ عین ہے، نہیں کر سکتے. فلا تحتمل الاجارہ، تو اجارے کا احتمال. اسی طرح سے کہتے ہیں لا تجوز اجارۃ الدراہم والدنانیر ولا تبرہما. دراہم و دنانیر کا اجارہ جائز نہیں ہے اور ان کے خالص تبر کا بھی اجارہ جائز نہیں ہے. چاندی سے بنتا ہے درہم اور سونے سے دینار، اور تبر ہو گیا ان کا جو ہے نا وہ خالص سونا خالص چاندی. نگٹس، ان کو گولڈ نگٹس یا سلور نگٹس بولتے ہیں، بسکٹ بولتے ہیں، پترا. ہاں جو بولو اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی لینگویج استعمال کرو. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک لفظ ایجاد بھی کر لو، زیادہ بھاؤ مارنا ہو تو ایجاد کر لو. لوگ سوچیں گے ہاں بھائی ایسے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو. تو تبر، ڈلی، نگٹس انگلش میں کیا بولتے ہیں. دراہم و دنانیر یہ بھی عین ہے نا سب. وقضا تبر النحاس والرصاص، یہ پیتل ہے، رانگا ہے. ولا استیجار المکیلات والموزونات، مکیلات و موزونات کا استیجار بھی، گیہوں چاول. لأنه لا يمكن الانتفاع بها الا بعد استهلاك اعیانها، اس لیے کہ ان سے انتفاع تبھی ممکن ہے جبکہ ان کے عین کا استہلاک کریں. تو استہلاک عین کے ذریعے انتفاع کریں گے تو یہ بے والا ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں وَالدَّاخِلُ تحت الإجارة المنفعة للعین. اجارے کے تحت داخل کیا چیز ہوتی ہے؟ نہ کہ حتی لو استاجر الدراہم والدنانیر لیعبر بها میزانا یا لیعبر بها او حنطة لیعبر بها مکیالا او زیتا لیعبر بها ارطالا او امنانا او وقتا معلوما. اس کا کچھ بتایا نہیں. اچھا نیچے کہہ رہے ذکر فی الاصل انه یجوز. اچھا یہ ایک منفعت ہے دراہم و دنانیر کا اجارہ پر لینا دینا، یہ تو غلط ہے نا کہ عین ہے، لیکن کرائے پہ اس لیے لیا ہے کہ ترازو پر جو ہے نا رکھ کر کے بیلنس کرے گا، وہ وزن کرے گا یا بیلنس کرے گا. تو جیسے 10 درہم کے وزن کا کوئی سامان دینا ہے تو آپ کا 10 درہم جو ہے نا اجارے پہ لے لیا ہم نے، صبح سے شام تک جو ہے وہ میں بیچوں گا سامان اسی کے وزن سے، ایک پلڑے پہ وہ رکھوں گا اور دوسرے پلڑے پہ جو ہے نا سامان رکھ کر کے بیچتا کروں گا. تو یہ ایک منفعت ہے، یہ منفعت ہے. تو دراہم اجارے پہ لیا یا دنانیر اجارے پہ لیا تاکہ وزن کرے، تولے اس سے، ہے نا، میزان وزن کا اندازہ کرے. یا گیہوں اجارے پہ لیا تاکہ اس سے ناپ جو ہے ناپ کا اندازہ لگائیں، ناپ کرے. یہ کیسے ہوگا؟ ہیں بابو یا لیعیرہ ہے اس نسخے میں باق ہو جائے. لیعیرک ہے، کہاں سے لیعیرہ ہو گیا؟ یہ گیہوں کا کیسے ہوگا فائدہ؟ کہ اس سے ایک جیسے ہوتا ہے سا ہوتا ہے نا، سا تو مکیال ہی ہوتا ہے وہ، تو وہ نہیں ہے نا، بلکہ کوئی اپنے آپ نے بنا لیا ایک مکیال
گھر کا پیالہ یا جگ جو ہوتا ہے جس میں پانی بھرتے، تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جگ ہے تو آپ اس سے وزن بھر بھر کے دیتے رہیں. تو کسی سے گیہوں لے لیا ادھار، کہ ہم جو ہے نا اس سے بھر کر کے اندازہ کر لیں گے اتنا گیہوں آپ دے دیجیے ہم کو ادھار. صبح سے اب وہ گیہوں رکھ دیں گے ایک برتن میں اور اسی گیہوں کے حساب سے ہم گیہوں دیتے رہیں گے. کوئی صورت اس طرح سے اندازہ لگانے کی ہو، وزن معلوم کرنے کی، تو یہ تو ناپ ہے، وزن نہیں ہے. ہاں یا پھر یہ کہ تیل جو ہے نا ادھار لے لیا، اجارے پہ لے لیا، ادھار نہیں، اجارے پہ لے لیا تاکہ ارتال کا اندازہ لگائے، امنان کا اندازہ لگائے. ارتال رتل ہے نا، اور من یہ بھی مکیل ہوتے ہیں، تو من یا رتل کا اندازہ لگانے کے لیے کسی سے تیل لے لیا. اور وقتاً معلوماً کیا ہے، وقتاً معلوماً ہے. یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ وقتاً معلوماً کا کیا آگے پیچھے ہے. وہ نسخہ لاؤ نا بھائی، نسخے کا مسئلہ ہوتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں. کوئی اور نسخہ نہیں ہے؟ یا تو یہ ہو کہ گھڑی کرائے پہ لینا تاکہ وقت معلوم کریں. چلیے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اگر کرائے پہ لے لیا ہے اجارے پہ تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ دراہیم و دنانی لینا تاکہ اس سے وزن کر کر کے دیں گے، تو کہتے ہیں کہ اصل کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ انہ یجوز، یہ جائز ہے ان سب چیزوں کو کرائے پہ لینا. لأن ذلك نوع انتفاع بها مع بقاء عینها، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے ان سے انتفاع ہی تو ہے، بقائے عین کے ساتھ، بقائے عین کے ساتھ انتفاع تو بھی تو جا رہا ہے، اجارے میں ہوتا ہے. استعلاق عین کے ساتھ نہیں، بقائے عین کے ساتھ، اور یہاں بقائے عین کے ساتھ انتفاع ہے. فاشبہ استئجار سنجات المیزان، تو ایسی ہو گیا جیسے بٹکھرے کو اجارے پہ لینا. بٹکھرا بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ باٹ، ہمارے علاقے میں بٹکھرا بولتے کڑا، ہیں. ہمارے یہاں کاف سے بولتے ہیں بٹ کڑا، کیا بولتے ہیں؟ چھوٹی کاف سے بولتے ہیں بٹ کڑا. باٹ بولتے ہیں کہیں پہ، کلو، آدھا کلو، 100 گرام. تو سنجات المیزان، کسی کو باٹ جو ہے نا وہ کسی کرائے پہ لینا ہے تو لے لیجئے دن بھر کے لیے 50 روپے میں، 100 روپے میں. تو جیسے باٹ وغیرہ آپ کرائے پہ لیں گے اسی طرح سے کوئی اور چیز کرائے پہ لے لیں، دراہیم و دنانیر، تو یہ جائز ہے. لیکن امام کرخی نے کہا کہ ہر اجارہ جائز نہیں ہے، ہر قسم کا جو ہے نا انتفاع کے لیے نفع مقصود ہو اس چیز کو اجارے پہ لینا، جس نفع کے لیے لے رہے ہیں وہ نفع اس سے مقصود ہو.
تو انہوں نے کہا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، لفقد شرط آخر، ایک اور شرط کی عدم موجودگی کی وجہ سے، ایک شرط کے فقدان کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے کہ منفعت اس چیز سے مقصود ہو، ہے ہاں، شرط میں یہ ہے کہ اس کی منفعت اس منفعت کے لیے جو کہ اس سے مقصود ہوتی ہو۔ والانتفاع بهذه الاشیاء، اور یہ جو دراہیم و دنانیر کا جو نفع آپ لے رہے ہیں یہ اس سے مقصود نہیں ہے۔ دراہیم و دنانیر کا نفع یہ ہوتا ہے کہ اس سے سامان خریدیں، وہ نقد ہے نا، اس سے سامان خریدیں۔ اور گیہوں وزن کرنے کے لیے آپ کرائے پہ لے رہے ہیں، گیہوں کا نفع ہے کہ روٹی پکا کے کھائیں، ہے نا۔ والانتفاع بهذه الاشیاء من هذه الجهة غیر مقصود عادتاً، یہ انتفاع جو ہے نا ان اشیاء سے یہ غیر مقصود ہے نا عادتاً۔ جیسے بتایا تھا کہ گاڑی کرائے پہ لیا ہے کہ کہیں جانا ہے، تو یہ نفع مقصود ہے نا گاڑی کا، کرائے پہ دے دیجیے۔ اور کپڑا کرائے پہ لے لیا، پہننا ہے، شیروانی وغیرہ دلہا بننے کے لیے جائز ہے بھائی، مت سوچو کوئی برا۔ شیروانی جو ہے وہ، ہاں پیسے نہیں ہے تو دلہا گزار کا بنے گا نا، کرائے والا دلہا بہترین۔ بعض لوگ جو ہے نا رشتہ لگانے کے لیے دوسرے کا اچھا والا گھر دکھا دیتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ایک دن کے لیے کرائے پہ لے لیا، اسی میں ضیافت وغیرہ کر دی، یہ ہمارا گھر ہے، محل شاندار، اور دوسرے دن چھٹی۔ تو کپڑا کرائے پہ لے لیا دلہا بننے کے لیے، شیروانی امامہ وغیرہ سب۔ تو چلیے یہ سب نفع ٹھیک ہے، لیکن جیسے بار شریعت میں فرمایا کہ کار یا کپڑا لے لیا اس لیے کہ ہم گھر میں رکھیں گے، دکھائیں گے کہ ہم بھی کپڑے والے ہیں، ہم بھی کار والے ہیں، یہ نفع مقصود نہیں ہے عادتاً۔ کار کرائے پہ لینا اس لیے کہ ہم بھی شان و شوکت والے ہیں، گھر کرائے پہ لینا یہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اس میں رہیں، اس لیے کرائے پہ لینا تاکہ ہم صاحب گھر، ہاں گھر مانے جائیں۔ کپڑا کرائے پہ لینا تاکہ جو ہے نا وہ دکھایا جائے کہ میرے پاس دیکھو 100 جوڑے کپڑے ہیں، سب کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو یہ نفع مقصود نہیں ہے۔ چلیے یہیں پر روکتے ہیں بس۔ چلیے یہ ختم بھی ہو گیا، بولیے۔ جی کتاب بھیج دیجیے گا گروپ میں۔ اچھا یہ کتاب نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا حضرت؟ فاشبہ استئجار سنجات المیزان۔ ہاں اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھا ہے، ماشاء اللہ، ورنہ کوئی پوچھنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں ذرا کھول لوں دوبارہ۔ کہاں بھیجنا ہے؟ گروپ میں؟ یہ نیٹ کا مسئلہ ہو گیا کیا؟ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ استیجارہ سنجات جی حضرت، میزان، جی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو صاف ہے کہ جو آپ جو ہے باٹ اگر کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ کرائے پہ لینا درست ہے، کیونکہ باٹ کا کام ہی ہے وزن کرنا نا، جی تو وہ نفع مقصود ہے۔ پٹکھرا جو ہے نا اس کا مقصود نفع وہی ہے، وہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو وزن کرے، اور گیہوں کی پیداوار اس لیے نہیں ہوئی ہے، اور دراہیم و دنانیر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اس سے وزن کرے۔ تو چیزوں کو وزن کرنے کے لیے آپ نے دراہیم و دنانیر لے لیے کسی سے، تو یہ اس کا نفع مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھیجنے کو کہہ رہے ہیں، سب کو بھیجنا ہے؟
شکرا جزیلا. ہاں یہ کہاں ہے؟ لیجیے میں نے سب کو بھیج دیا. جی کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ زد الرحم مختار کی پی ڈی ایف الگ سے تھی، وہ نہیں مل پا رہی ہے مجھے. ہم ابھی تک پڑھے 520. ماشاء اللہ آج بھی بہت پڑھ لیے. $520 اس کے آگے پڑھیں گے. جی. جی بولیے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ او وقتاً معلوماً والا مسئلہ نہیں حل ہوا نا؟ کوئی نسخہ ہے یہاں پہ؟ نسخہ دکھاؤ تو کون سا. چوتھی جلدیں کون سی ہے؟ اس میں نہیں ہے. اور ادھر والا نسخہ دیکھو. 6 جلدوں والے بھی کتاب ایک نسخہ ہے. چوتھی جلد میں 6 اور اس میں یہی ہے جو اس کتاب میں. بہت پیاری کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے اپنے فتویٰ مکمل کریے جلدی سے، اور کیلنڈر توقیت والا مکمل کریے. پھر مقالہ بھی لکھنا آپ لوگوں کو.
چلیے آپ لوگ فوراً جو ہے اپنا کام شروع کریے اور 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کام کیا کیجیے. 9 سے 11 کے درمیان پورا میرا وقت ہے. میں جب چاہوں آپ کو لنک بھیج کر کے اپنے ساتھ رکھوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا، اب جائیے کام کریے اور کیلنڈر فوراً دیجیے، فتاوا بھی جمع کریے.